اسلام کا اقتصادی نظام۔ اسلام کے نظام معاشی کا مکمل خاکہ، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی و معاشی نظاموں میں اسلام کا نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے سرمایہ و محنت کا صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کا راستہ پیدا کیا ہے۔ اس کتاب کو لکھا ہے مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی صاحب نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ دیباچہ طبع اول۔ بعد حمد و صلات، موجودہ زمانہ مادیت کی ترقی کا زمانہ ہے، یعنی اس زمانے میں روحانی یعنی مذہبی جذبات سد پڑ رہے ہیں اور لادینی خیالات آہستہ آہستہ ان کی جگہ لیتے جا رہے ہیں۔ ایسے زمانہ میں مذہب کے نام سے کسی چیز کا پیش کرنا، خصوصاً اس کے نام سے کسی اقتصادی نظام کی حماگیری کا دعویٰ کرنا اور اس کو محنت و سرمایہ کی موجودہ کشاکش کا بہترین عمل بتانا بہت بڑی جرت اور حیرت انگیز جسارت سمجھا جائے گا، مگر قدرت نے جنہیں چشم بصیرت عطا فرمائی ہے اور جن کو مشکات نبوت کے فیضان سے حصہ وافر ملا ہے، وہ بحمداللہ آج بھی اس مادی ترقی کے مسموم اثرات یعنی مذہب سے بے اعتنائی برتنے، اس کی تعلیمات سے تمسخر کرنے اور اس کو نظر حقارت سے دیکھنے کو ذہنی غلامی اور دماغی پستی یقین کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے موجودہ انقلابی ہنگاموں میں بھی صحیح راہ وہی ہے جو اسلام کی ہمہ رست دعوت انقلاب نے ہم کو بتائی ہے، اور امن عالم کے لیے آج بھی یہی نسخہ کیمیا ہے اور بس۔ تاہم جو قول چونکہ قول کی حد تک صرف ایک مقلدانہ خوش اعتقادی پر محمول کیا جاتا ہے، بنابراین ضرورت تھی کہ اقتصادی ہلچل اور یورپین نظریوں کی قرآنہ تقلید اور اتباع کے اس دور میں جرات و ہمت اور صداقت و اعتدال کے ساتھ اسلام کے اقتصادی نظام کا اجمالی نقشہ پیش کیا جائے، تاکہ انصاف پسند اور حق نگاہ اصحاب کو غور کرنے کا موقع ملے کہ دنیا کے موجودہ نظام ہائے اقتصادی میں اقتصادی مشکلوں کے حل کے لیے کون سی راہ مفید، خس و خاشاک سے پاک اور قابل عمل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، کہہ دیجئے کیا نابینا و بینا مساوی ہو سکتے ہیں اور کیا تاریکی اور روشنی برابر ہیں؟ میری یہ صدا ان دردمند انسانوں کے لیے ہے جو غریبوں، مفلسوں اور عام بدحال انسانوں کی فاقہ مستیوں اور ان کے مقابلے میں خود غرض، عیش پسند، متکبر و مغرور اور قارونی خصلتوں سے متصف سرمایہ داروں کو دیکھتے اور اس خود ساختہ اور غیر فطری تفاوت کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو حیرت و اضطراب سے پکار اٹھتے ہیں کہ سوسائٹی کا یہ بے رحمانہ طبقاتی نظام کیا خدا ہی نے اپنے بندوں کے درمیان قائم کر دیا ہے، یا چند انسان نما درندوں نے محض جبر و قہر سے سوسائٹی کا یہ نقشہ تیار کر کے اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنی اغراض کے قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیا ہے، پھر اپنی نادانی اور بے علمی سے کبھی سوشلزم اور کبھی کمیونزم کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور کبھی نیشنلزم کی پناہ لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ اس عذاب سے نجات کی صرف یہی راہیں ہیں۔ میری یہ کتاب ایسے زخمی دلوں کے لیے مرہم اور ایسے مصیبت زدہ قلوب کے لیے آب حیات ہے، کیونکہ اسلام کی نگاہ میں مدارج معیشت یعنی اکنامک گریڈیشنز کا فرق اسی حد تک جائز اور فطری ہے کہ کسی حال میں بھی اجتماعی زندگی انفرادیت کے تیشہ سے گھائل نہ ہونے پائے اور عوام کی فلاح و بہبود کسی صورت میں بھی چند افراد کی اغراض پر قربان ہو کر نہ رہ جائے۔ رزق کی وسعت و تنگی کا دامن بلا شبہ خالق کردگار کے ید قدرت کی گرفت میں ہے، لیکن اسی کے قول فیصل یعنی قرآن عزیز نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ دنیا کے ارباب دولت کی دولت کا راز اجتماعی مفاد ہی سے وابستہ ہے، اور کارزار ہستی میں کسی کا فاقہ و مستی اور تنگ دستی سے مجبور و مقہور رہنا خود اس نظام کا ناقابل معافی جرم ہے جس میں وہ آباد ہے، اور ایسے نظام کا پہلی فرصت میں تباہ ہو جانا ضروری ہے۔ لہٰذا فرعون، سامان اور فافاکش دو طبقوں میں انسانوں کی تقسیم کر کے جو کوئی اس ظالمانہ نظام کے نسبت خدا کی طرف کرتا ہے، شاید وہ اس کے اس ظلم شکن اعلان اور پاداش عمل کے قانون سے ناآشنا اور بے خبر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، لوگوں کے اپنے کرتوتوں سے ان کو اپنے کرتوتوں کا مزہ کچھ چکھنا چاہیے تاکہ وہ باز آ جائیں۔
بہرحال میری اس نگارش میں نہ سرمایہ ذہنیت رکھنے والوں کو دست غیب کا کوئی نسخہ ہاتھ آ سکتا ہے اور نہ ان مذہب نما انسانوں کے لیے کوئی پیغام جاں فضا دستیاب ہو سکتا ہے جن کے نزدیک دنیا کے یہ موجودہ ظالمانہ نظام ہی خدا کی مرضی اور اس کا منشا ہے۔ میری یہ محنت صرف ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے ہے جو موجودہ ظالمانہ نظام کی دستبر سے مایوس ہو کر حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اور کسی عادلانہ نظام کے بروئے کار آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ میری یہ پکار مذہب سے ناآشنا اور یورپ کے انقلاب سے مرعوب ان نوجوانوں کے لیے ہے جو الحاد کے جھوٹے مگر چمکتے ہوئے نگینوں کو جوہر و گوہر جانتے اور دنیا کے اس ظالمانہ کردار کا رد عمل بھی ہیگل اور کارل مارکس کے فلسفہ سوشلزم اور کمیونزم میں سمجھتے ہیں۔ وہ کبھی نیشنلزم اور یورپ کی ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کو کعبہ مقصود یقین کرنے لگتے ہیں۔ وہ دیکھیں اور غور و انصاف کی راہ سے دیکھیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بتائے اور سکھائے ہوئے نظام میں وہ سب کچھ موجود ہے جو ظالمانہ نظام کے خلاف محنت و سرمایہ کی کشمکش اور طبقاتی جنگ سے نجات دلاتا ہے اور جس سے انسانوں کی آزادی اور عام خوشحالی کی ضمانت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ المائدہ میں ارشاد مبارک ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس حق کی روشنی آ چکی اور ایسی کتاب نازل ہو چکی جو اپنی ہدایات میں نہایت روشن کتاب ہے۔ خدا نے اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں پر جو ہوائے نفس کی جگہ خدا کی خوشنودیوں کے تابع ہوں سلامتی کی راہیں کھول دیتا ہے اور اپنے حکم سے یعنی اپنے مقررہ قانون کے بموجب انہیں تاریکیوں سے نکالتا، روشنی میں لاتا اور کامیابی و سعادت کی راہ پر لگا دیتا ہے۔ میری اس پیشکش میں بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے تسکین کا سامان اور ان کی حیات اجتماعی کے لیے روح پرور پیغام ہے، بشرط یہ کہ ان کو حق کی تلاش ہو اور ان کا دل خدا اور اس کی بتائی ہوئی راہ ہدایت اور روشن کیے ہوئے آفتاب رسالت سے باغی اور جان بوجھ کر نافرمانی اور سرکشی کے لیے جری و بے باک نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت کا مبارک ارشاد ہے، میں تم سے اس پر اجرت کا خواہشمند نہیں ہوں، میری اس خدمت کی اجرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس تصنیف کے متعلق مقصد کی وضاحت کے بعد اہل قلم حضرات کی خدمت میں مخلصانہ گزارش ہے کہ براہ کرم وہ میری اس محنت کو موجودہ سیاسی کشمکش کا شکار نہ بنائیں اور تنقید کرتے وقت اسی حیثیت سے نظر ڈالیں جس کے لیے وہ مورد تحریر میں آئی ہے۔ اہل علم حضرات سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام کا یہ نقشہ موجودہ اقتصادی نظریوں اور ان کے پروگراموں کی طرح کسی کتاب کی صورت میں مدون و مرتب نہیں ہے اور نہ اس کے نظام عمل کا کوئی خاکہ اس جدید طرز و طریق پر اب تک شائع ہوا ہے، بلکہ یہ اسلام کے بتائے ہوئے اصول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس عملی حیات کے نظام عمل سے ماخوذ ہے جو زمانہ نبوت اور دور خلافت میں بروئے کار آئے اور جس کو دنیا کے تمام اقتصادی اور سیاسی نظام عمل کے مقابلے میں مساوات، امن و اطمینان اور عام رفاہیت کے پیش نظر تاریخی برتری حاصل ہے۔ تاہم اس کی تفصیل و تشریح اور ترتیب و جمع میں ایک خاص طرز نگارش کی وجہ سے یہ اسلامی لٹریچر میں اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک نئے انداز کا حامل ہے۔ میری یہ سعی و کاوش بہت ممکن ہے کہ خامیوں اور لغزشوں سے خالی نہ ہو اور جو مطالب کے اپنی توضیحات میں ضخیم جلدوں اور دقیق نکتہ سنجیوں کے محتاج ہیں، میری لغزش قلم کی وجہ سے وہ صحیح طور پر ادا نہ ہو سکے ہوں۔ اس لیے یہ بھی التماس ہے کہ مجھ کو حد پہ ملامت بنانے کی بجائے منصفانہ تنقید کے اصول پر میری رہنمائی کی جائے۔ خدا نے چاہا تو میں دوسری ایڈیشن میں اس کی تلافی کی کوشش کروں گا۔ خادم ملت محمد حفظ الرحمان، 18 رجب المرجب 1358 ہجری، دیباچہ طبع ثانی۔ مصنف نے جب اسلام کا اقتصادی نظام لکھنے کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت یہ خیال بھی نہ تھا کہ اس کی اس محنت کی ملک کے اہل قلم، اہل علم اور اہل فکر کی نظروں میں اس قدر اہمیت ہوگی جس کا احساس نہیں، بلکہ مشاہدہ کتاب کی اشاعت کے بعد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس میں ایسے بحرانی دور میں جبکہ حق و صداقت بھی شخصی عداوتوں کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں، اس کتاب کو شرف قبولیت بخشا
اور ندوۃ المصنفین کی اس خدمت علمی و مذہبی کو جدید اور قدیم دونوں حلقوں میں سعی مشکور بنایا۔ مصنف نے کتاب کے دیباچے میں جہاں کتاب کی نوعیت کے اعتبار سے اس کو اسلام کے علمی ذخیرے میں ایک جدید اضافہ ظاہر کیا تھا، وہاں اپنی خامی اور نقش اولین کی حیثیت سے کتاب میں اضافہ و ترمیم کی گنجائش کا بھی اعتراف تھا، اور ارباب علم و بصیرت اور اصحاب قلم سے مخلصانہ درخواست کی تھی کہ وہ مصنف کے سیاسی رجحانات سے اختلاف کے باوجود بھی دیانت کے ساتھ صرف کتاب پر تبصرہ اور ریویو کی زحمت گوارا فرمائیں اور بے لاگ تنقید کر کے مصنف کی رہنمائی کریں۔ مصنف اس سلسلے میں ان ارباب علم اور اصحاب قلم حضرات کا شکر گزار ہے جنہوں نے اس اصولی نقطے کا لحاظ رکھتے ہوئے کتاب پر تنقید بھی کی اور تقریر بھی لکھی، اور سب نے بے اتفاق یہ تسلیم کیا کہ بلا شبہ یہ کتاب کی پکار کا اسلام کی جانب سے بہترین جواب ہے، اور اپنے موضوع کے لحاظ سے یہ علمی ذخیرہ میں پہلی کتاب اور بیش بہا ذخیرہ اسلامی کی حامل ہے۔ مصنف ساتھ ہی ان بعض اہل قلم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے جنہوں نے اصول تنقید سے گریز کرتے ہوئے کتاب کی جگہ مصنف کے سیاسی مسلک کو حدب تان بنایا اور اس کی جماعت کو غیر مہذب الفاظ میں ایجاد کرنا ضروری سمجھا، اور اس کا ثبوت بہا پہنچائے کہ معاصرانہ حسد اور بغض عناد، ادعائے امامت و قیادت اور ادعائے تقوی و طہارت کے باوجود پستی اخلاق کے کس عمیق غار میں لے جا کر گرا دیتا ہے، مگر مصنف ان کا بھی اس لیے شکر گزار ہے کہ ان کی اس غیر سنجیدہ روش نے کتاب کو ملک میں بہت زیادہ مقبول بنا دیا، اور ارباب ذوق نے اس پر زیادہ سے زیادہ اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس کا اندازہ ندوۃ المصنفین کے دفتر میں آئے ہوئے ان خطوط سے ہو سکتا ہے جو کتاب کے متعلق ملک کے مختلف گوشوں سے اظہار خیال اور کتاب کی خریداری کے متعلق آئے، یا اس کا صحیح اندازہ علوم جدیدہ کے ان اہل قلم کی تحریری تقاضوں سے ہو سکتا ہے جو جدید کے ساتھ قدیم کمیزوں کے کامل رکھتے ہوئے مصر ہیں کہ ہمیں اس کتاب کو انگریزی کے قالب میں ڈھالنے کی اجازت دی جائے۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن اگرچہ ہاتھوں ہاتھ نکل چکا تھا، اور ان تھوڑے سے نسخوں کے علاوہ جو دفتر میں اصول تجارت کی بنا پر روک لیے جاتے ہیں، کتاب کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، تاہم بعض دیگر تصنیفی مشاغل نے فوراً دوسرے ایڈیشن کی ترتیب کی جانب متوجہ نہ ہونے دیا، مگر ارباب ذوق کے پہم تقاضوں اور وقتی ضرورت کے احساس نے مہمیز کا کام دیا، اور بحمداللہ دوسرا ایڈیشن بھی منصۂ شہود پر آ گیا۔ اس ایڈیشن میں نقش اولین کو نقش ثانی بنانے کی پوری سعی کی گئی ہے، اور جدید اضافات اور ترمیم و اصلاحات نے نیز تقطیع و ضخامت کی زیادت نے گویا کتاب کو بالکل نیا جنم دے دیا ہے، اس طرح وہ پہلے ایڈیشن سے الگ نئی اور مستقل کتاب بن گئی ہے۔ مصنف ایک مرتبہ پھر ارباب علم اور اصحاب قلم کی خدمت میں مخلصانہ ملتمس ہے کہ وہ مسئلے کی اہمیت، زیر بحث مسئلوں میں اسلامی نظریوں کی وضاحت، معاشیات میں اس کے عملی نظام اور اجتماعی احکام کے پیش نظر مصنف کی محنت و کاوش پر آزادانہ مگر دیانتدارانہ تنقید یا تقریر کے لیے قلم اٹھائیں، اور ان چند آخری صفحات پر بھی جو کہ ضمنی طور پر ہندوستان میں معاشی مسئلے کے متعلق زیر قلم آ گئے ہیں، اگر کچھ لکھا جائے تو انصاف اور اسلامی اخلاق کی متانت کی روشنی میں معرض تحریر میں آئے، تاکہ زیر بحث مسائل میں قارئین کرام کو فیصلہ کرنے میں مدد ملے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ خادم ملت محمد حفظ الرحمان، 2 ربیع الاول 1361 ہجری۔ دیباچہ طبع ثالث۔ کتاب اسلام کا اقتصادی نظام اپنے ارتقائی منزلوں سے گزر کر اب تیسرے ایڈیشن کی صورت میں پیش ہے۔ اس ایڈیشن میں حذف و اضافہ دونوں سے کام لیا گیا ہے، مگر حذف بہت کم اور اضافہ غیر معمولی ہے، اس لیے اس ایڈیشن میں خصوصیت کے ساتھ اسلامی معاشیات کے مفکرین شاہ ولی اللہ دہلوی، حافظ ابن قیم جوزی، امام رازی، امام غزالی اور امام ابن حزم اندلسی رحمہم اللہ تعالی کے ان نظریات کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو انہوں نے قرآن حکیم اور احادیث نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں خالص معاشی نقطہ نگاہ سے پیش فرمائے ہیں۔ ان نظریات کو پیش نظر رکھ کر یہ کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ معاشی مسائل کے حل میں مذہب سے آزاد یا مخالف ہو کر جن مفکرین نے کاوشیں کی ہیں اور نظری اور عملی پہلوؤں کو نئے سانچوں میں ڈھالا ہے،
ان کے مقابلے میں اسلام کے ان مفکرین نے دین حق کی روشنی میں اس خوبی سے اس کا حل کیا ہے کہ ایک طرف لادینیت، طبقاتی جنگ و جدل اور انتقامی خامکاریوں سے تحفظ ہو جاتا ہے، اور دوسری جانب وہ پوری افادیت موجود رہتی ہے جو لادینی مفکرین کے معاشی نظام کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ اس مرتبہ یہ بھی صحیح کی گئی ہے کہ مسئلہ سود یعنی ربا پر بھی سیر حاصل بحث کی جائے، کیونکہ موجودہ دور کے سرمایہ دارانہ معاشی نظام نے سود کو اس طرح تجارت کا جز بنا دیا ہے کہ آج اگر سود اور سودی تجارت کے خلاف کچھ کہا یا لکھا جائے تو وقت کے اہل نظر معاشرین اس کو تعجب اور حیرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ حرمت سود اور معاشی سسٹم میں عدم جواز سود پر دلائل کا ذخیرہ ایک روحانی نظریہ یا ایک اچھے دفاع سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ تو وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی معاشرے میں سودی کاروبار ایک لغو اور باطل سسٹم ہے، اور یہ کہ موجودہ ماہرین اقتصادیات کی ایک قابل ذکر جماعت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے کہ معاشرین کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ سود کے لیے معاشی نظام میں کوئی دخل نہیں، اور شرح سود کو صفر تک پہنچا دینا ہی معاشی حل کی کلید ہے۔ چنانچہ موجودہ ایڈیشن میں ربا اور صحیح تجارتی لین دین کے درمیان تفاوت ظاہر کرتے ہوئے اسلامی نقطہ نگاہ سے عدم جواز سود پر ایسے معاشی دلائل پیش کیے گئے ہیں جو مسئلے کو دفاعی نقطہ نظر سے آگے بڑھا کر ایک صحیح حل کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ اراضی اور ہندوستان میں معاشی مشکلات کا حل کے عنوان میں بھی جدید ترتیب کے ساتھ مزید اضافات زیر قلم لائے گئے ہیں جنہوں نے کتاب کی افادیت کو اور زیادہ وزنی بنا دیا ہے۔ غرض نقش ثالث، ثانی اور اول کے مقابلے میں مسئلہ ارتقاء کی بقائے اصلاح کا آئینہ دار ہے اور اصحاب فکر و نظر کے عمیق مطالعے کا داعی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُرْجَعُ الْمَآبُ۔ خادم ملت محمد حفظ الرحمان، دیباچہ طبع چہارم۔ کتاب کا چوتھا ایڈیشن بڑے ہی نازک زمانے میں پیش کیا جا رہا ہے، ایسا نازک زمانہ کہ چشم فلک نے نہ صحیح کم سے کم ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا۔ سن 1947 کی قیامت خیزیوں کے بعد ابھی تک پورا ملک بے اطمینانی کی تاریک لہروں میں گھرا ہوا ہے اور کہیں دور دور بھی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، اور جہاں تک اردو کا تعلق ہے خود اس کے بولنے والے اس کو دیس نکالا دینے کی فکر کر رہے ہیں، اور پھر جہاں تک ندوۃ المصنفین کا تعلق ہے ستمبر 1947 کی بربادی کے بعد اس کے ارادوں کی بساط الٹ کر رہ گئی اور اب اس کا وجود ہی کرشمہ قدرت سے کم نہیں ہے۔ موجودہ انقلاب نے مؤلف گرامی قدر کی مشغولیتوں کو نقشہ بھی یک قلم تبدیل کر دیا ہے۔ وہ رہ رہ کر تصنیف و تالیف کی پرسکون وادی میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی شوشیں ان کے قدم کھینچ لیتی ہیں اور ان کو اس خدمت کا موقع نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ سن 1946 میں اس کتاب کا جو ایڈیشن نکلا تھا، زیر نظر ایڈیشن ٹھیک اس کی نقل ہے اور اس میں ایک سطر کا بھی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ مضامین کی جامعیت کے اعتبار سے اگرچہ تیسرا ایڈیشن ہر حیثیت سے مکمل تھا اور اس میں کسی قابل ذکر اضافے کی گنجائش نہیں معلوم ہوتی تھی، تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ اگر مصنف کو نظر ثانی کا موقع مل جاتا تو اس کی نوعیت کیا ہوتی۔ کاغذ کی کمجابی اور ہوش ربا گرانی کے باوجود اس دفعہ کاغذ پہلے سے دبیز بھی ہے اور عمدہ بھی۔ یقین رکھنا چاہیے کہ پانچواں ایڈیشن فاضل مؤلف کی نظر ثانی کے بعد جلد ہی وجود میں آ سکے گا، اور گزشتہ چند سال میں بحث و نظر اور تعبیر و بیان کے جدید گوشے سامنے آ گئے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھا جا سکے گا۔ عتیق الرحمن عثمانی، ناظم ندوۃ المصنفین، 12 شوال المکرم سن 1370 ہجری اور مطابق 17 جولائی سن 1951 عیسوی۔ پہلا باب، اقتصاد اور علم الاقتصاد کے مختلف نظریات کا تعارف۔ Introduction to Economics and its Different Theories۔ اقتصاد لغت کی زبان میں قصد و اقتصاد میانہ روی اور اچھے چال چلن کا نام ہے، مگر علمی اصطلاح میں ایسے وسائل کی دریافت کو کہتے ہیں جو دولت و ثروت کے پیدا کرنے کے مناسب طریقے، اس کی خرچ کے صحیح استعمال اور اس کی ہلاکت و بربادی کے حقیقی اسباب بتا سکیں۔ علم الاقتصاد یعنی اکنامکس، اس لیے علم الاقتصاد اس علم کا نام ہے جو ان وسائل سے بحث کرتا ہے اور ان کے صحیح و غلط ہونے پر مطلع کرتا ہے۔
علم الاقتصاد اس معنی کے اعتبار سے دو حصوں پر منقسم ہے، ایک اجتماعی اور دوسرا انفرادی یا منزلی۔ ہماری بحث کا نقطہ نظر اقتصاد اجتماعی یعنی سوشل اکنامکس ہے، اس لیے کہ یہی زندگی کی اصل بنیاد ہے، اور انفرادی و منزلی اقتصاد کے لیے دلیل راہ۔ مختلف اقتصادی نظریات۔ علمی دنیا کے قدیم و جدید مفکرین یعنی تھنکرز اور علماء مبصرین یعنی اسکالرز نے اس مسئلے کو علمی اور عملی دونوں طریقوں سے حل کرنے کی برابر سعی کی ہے، اور آج تک اس سعی کا سلسلہ جاری ہے۔ یونان کی مشہور فلسفی افلاطون نے بھی اپنی کتاب جمہوریہ یعنی ریپبلک میں اس مسئلے کے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے، اور علماء جدید میں کیسل، مل، سمتھ، ریکارڈو اور جون نے اس مسئلے کو علمی اور عملی بنانے میں جو کوششیں کی ہیں وہ ان کی تصانیف اور ان کے نظریوں سے واضح ہے۔ اور آخر میں کارل مارکس نے نظریہ اشتراکیت یعنی سوشلزم اور اس کے عملی پروگرام کے ذریعے سے یورپ میں جو انقلاب پیدا کیا، اس سے علمی فکر و نظر، عملی نظام اور طرز حکومت پر جو اثر پڑا ہے وہ موافقت و مخالفت کے رنگ میں نہ صرف یورپ کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ایشیا اور مشرق و مغرب کے تمام گوشوں میں زبردست ہیجان برپا کیے ہوئے ہیں۔ اور روس جو کہ آج کل اشتراکیت کا عملی میدان بنا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی اس نظام میں منسلک کرنے کے لیے جدوجہد کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ قدیم و جدید تمام نظام حکومت میں ایک بھی ایسا نظام نہیں بتایا جا سکتا جس کے نظام اقتصادی نے انسانی دنیا کے اندر رفاہیت و خوشحالی کی اور عدل و انصاف دونوں کو باہم ملا کر امن و سلامتی کا عالم بلند کیا ہو۔ اور یہ تو وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے پیش کردہ نظریوں اور عملی تجربوں نے دنیاوی سربلندیوں کے ساتھ ساتھ انسانی حیات کے مقصد وحید یعنی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رشتے کو مضبوط کرنے اور اخلاقی کریمانہ کی رفعتوں تک پہنچانے کی خدمت انجام دی ہو۔ افلاطون کا نظریہ اقتصاد۔ افلاطون اپنی شہرہ آفاق کتاب جمہوریہ میں اقتصادی حیثیت سے انسانوں کے آزاد اور غلام دو طبقے ضروری قرار دیتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے آقائی کی جگہ بندوں کی آقائی کی دعوت دیتا ہے اور زیر دستوں پر زبردستوں کی قہرمانیت کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ وہ صنفی تعلقات میں انارکی پیدا کر کے معاشرتی نظام کو برباد کر دینے کے علاوہ معاشیات میں عوام و خاص کی تقسیم کو بڑی حد تک باقی رکھتا ہے۔ یورپ کی جمہوریت کا نظام بھی اسی دیو استبداد کی قبا اوڑھے ہوئے ہے، اور عام رفاہیت اور خوش عیشی کی بجائے مخصوص مالدار طبقوں کی کفالت کرتا نظر آتا ہے، اور اس لیے عدل و انصاف کے حقیقی معنی کو بھی مسخ کر دیا گیا ہے اور ظلم و استبداد کو عدل و انصاف کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور حقیقت بین نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ نہ صرف معاشی نظام بلکہ پورا نظام حکومت محض ایک چھوٹی سی جماعت کے اغراض کو پورا کرتا ہے اور جمہور کو ان مقاصد کے لیے اعلی کار بناتا، اور حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کا نام جمہوریت یعنی ڈیموکریسی رکھتا ہے۔ روم اور فارس کا نظام۔ روما اور فارس کا پرشوکت تمدن اور اس کی خوش آئند حضارت یعنی سویلائزیشن دنیا انسانی کو مطمئن تو کیا کرتے، خود اپنی قوم اور اپنے ہم مذہب افراد کے لیے بھی دعوت حق اور پیغام رفاہیت نہ دے سکے، اور جو کچھ بھی کیا وہ سب طبقہ امراء و سلاطین ہی تک محدود رہا۔ خصوصاً فارس کا وہ نظام تو قابل ذکر بھی نہیں جو مزدت کی تعلیم سے بہرہ اندوز ہوا۔ موجودہ ڈکٹیٹرشپ بھی امن و سلامتی کی جگہ قہر و غلبہ کی اور عام رفاہیت کی جگہ دنیا انسانی کو محکوم بنانے کی ہنگامہ آرائیوں کے سوائے دنیا کو کچھ نہ دے سکی۔ اشتراکیت و اجتماعیت یعنی سوشلزم اینڈ کمیونزم۔ اشتراکیت و اجتماعیت نے اگرچہ عام خوشحالی اور رفاہیت کا پیغامبر بننے کی بہت کوشش کی، مگر ایک طرف خدا سے بغاوت کر کے خدا اور اس کے بندوں کے درمیان انارکی کا باعث بنی، اور دوسری جانب طبقاتی جنگ کے مراحل میں الجھ کر رہ گئی، اور عالمگیر پیام امن بننے کی بجائے وہ بھی ایک طبقے کی مخصوص حکمرانی کے قائل نظر آنے لگی۔
فرق صرف اس قدر ہے کہ وہ سرمایہ داروں کا نہیں، مزدوروں کا طبقہ ہے۔ صالح معاشی نظریے کی ضروریت۔ بہرحال دنیا کے تمام نظام حکومت اور دنیا والوں کی ہر قسم کی جدوجہد ہمیشہ اس مرحلے میں ناکام رہی، اور آج کی ہولناک جنگ یورپ اس ناکامی کو اس طرح برسر عام لا رہی ہے کہ تہذیب نو سے مرعوب ہونے والے انسان سرنگوں اور حیران نظر آ رہے ہیں، اور ان کو کوئی تعویل بن نہیں آتی۔ بس اب دو ہی مرحلے باقی ہیں، یہ دنیا ان ہلاکت آفرینیوں کا شکار ہو کر یکسر شر ہی شر بن کر رہ جائے، اور جب پھر خیر اور حقیقی امن و سلامتی کی وہ دنیا بن جائے جس کا مظاہرہ اسلام آج سے 1400 سال قبل مکمل طور پر دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، دور صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ اور دور فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں کر چکا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا سورۃ الرعد میں ارشاد گرامی ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ جو کام آتا ہے لوگوں کے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ لہٰذا آج کی صحبت میں ہم اسلامی نظام حکومت کے اس شعبے پر بحث کرنا چاہتے ہیں جو اقتصادی نظام سے معنون ہے، اور جس نے اپنے وجود کے حقیقی زمانہ میں دنیا کی تاریخ کے لیے یہ مواد بہم پہنچایا کہ اس نظام میں اگرچہ دفتری اقتدار کی وہ جگمگاہٹ موجود نہیں ہے جو آج انسانوں کو سادہ راحت و آرام اور قلبی اطمینان اور سکون بخشنے کی بجائے ان کی مشکلات و مصائب میں دن بدن اضافہ کا سبب بن رہا ہے، اور جس کی بدولت حکومتوں کا اربوں روپیہ غریبوں اور مفلوک الحال انسانوں کی فلاح و بہبود کی جگہ جنگ کے استحکامات پر سر ہو رہا ہے، لیکن اپنی عملی جدوجہد میں وہ علم المعیشت کے حقیقی مقصد کا سب سے بڑا علمبردار ہے، اور اس کی تمام تر روح انسانوں کی خدمت، فارغ البالی اور قلبی سکون و اطمینان کا باعث بنتی رہی ہے۔ اس لیے اس میں نہ طبقاتی جنگ کی گنجائش ہے اور نہ اونچ نیچ کا وہ غیر فطری فرق ہے یہ موجود ہے جس سے ایک جماعت بے قید سرمایہ دولت کی مالک بن جائے اور دوسری اس کے سامنے دست سوال پھیلا کر فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرے اور اس کے دست تظلم کا شکار بنے۔ صالح معاشی نظام کی بنیادی خصوصیات۔ نمبر 1، قابل عمل اور مفید ہو۔ الحاصل یہاں ایسے نظریے زیر بحث نہیں لائے جائیں گے جو اپنے منطقی استدلالات، آرگومنٹس اور عقلی کاوشوں کے اعتبار سے تو بہت بلند نظر آتے ہوں، لیکن ان کی عملی افادیت جن کے پریکٹیکل امپورٹنس یا تو صفر ہو یا پھر تمدن کے فاسد کرنے میں تیز گام، بلکہ یہاں ایک ایسے نظام سے بحث ہے جو کائنات ہست و بود کی دنیوی ضروریات اور عملی معیشت کے لیے بہترین نظام عمل یعنی پروگرام رکھتا ہو، اور تجرباتی زندگی میں اس بات کا ثبوت دے چکا ہو کہ وہ انسانوں کا ان کے حقیقی آقا یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنے اور ان کے اخلاق و کریکٹر کو بلند اور مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ہر کیو میں کے لیے یکساں معیشت کا کفیل رہا ہے، اور انفرادی اور اجتماعی حیات کا ضامن اور طبقاتی جنگ کی جگہ عالمگیر اخوت کا پیغامبر ہے، ہماگیر عملی قدر و قیمت رکھتا ہو۔ کسی نظریے کے ساتھ اس کی عملی قیمت پریکٹیکل ویلیو کا لحاظ اس لیے ضروری ہے کہ ان بعض نظریے اپنے منطقی دلائل کے اعتبار سے اگرچہ بہت زیادہ جاذب نظر و دلکش معلوم ہوتے ہیں اور علم المعیشت کے مباحث میں ان کی بہت زیادہ اہمیت نظر آتی ہے، لیکن جب وہ عمل کے ترازو میں تولے جاتے اور تجربے کی کسوٹی پر پرکھے جاتے ہیں تو ان کی قدر و قیمت بہت کم رہ جاتی ہے۔ مثلاً محنت، لیبر کا مفید مفہوم یہ ہے کہ وہ کام جس کا کچھ مادی معاوضہ ہاتھ آئے، لیکن محنت کی علمی بحث میں والدین کی خدمت، اولاد کے لیے، عشاق کی نازبرداری، اپنے محبوب کے لیے اور شوقین لوگوں کے لیے، مشاغل تفریح طلباء کے لیے، یہ سب محنت میں شمار کیے جاتے ہیں، اور محنت کی وسیع نظریے کے پیش نظر زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ تاہم علماء اقتصادیات اس علمی نظریے پر سیر حاصل بحث کرنے کے بعد آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، جہاں وہ اصلی بحث سے متعلق نہیں ہیں، محض علمی مذاق کے لحاظ سے مفہوم دولت میں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوا ہے۔ اس کے برعکس
بعض نظریے نئی اصطلاحوں، جدید تعبیروں اور مخصوص ماحول کے اثرات کے پیش نظر اگرچہ پہلے نظریوں کے مقابلے میں ظاہری چمک دمک نہیں رکھتے، لیکن عملی تجربے میں ان کی افادیت بہت زیادہ، ان کی پذیرائی بہت وسیع اور نظام معیشت میں ان کی درست کاری بے حد موزوں ثابت ہوتی ہے۔ لہذا کسی عملی نظام میں وہی نظریے قابل قدر جگہ پانے کے مستحق ہیں جو تعبیری نقطۂ نظر سے اگرچہ انقلاب آفریں اور مسحور کن نظر نہ آتے ہوں، مگر عملی دائرے میں اس قدر مفید اور ہمہ گیر ہوں کہ اگر ان کو دلیل راہ بنایا جائے تو بلا شبہ وہ ایک صالح معاشی نظام اور امن عالم کے کفیل ہو سکتے ہیں اور تمام انسانوں کی خوشحالی اور امن و عافیت کے رہنما بن سکتے ہیں۔ محکم و مضبوط بنیاد رکھتا ہو مگر لچکدار بھی ہو، نیز ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہو کہ جہاں وہ ایک طرف ایسی محکم بنیاد اور مضبوط اساس رکھتے ہوں کہ زمانے کے ہزاروں انقلابات اور بے شمار تاثرات اور ذہنی رجحانات کے باوجود ان کی اساس و بنیاد کا ایک نقطہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکے، وہیں ان میں ایک ایسی لچک یعنی فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہو کہ وہ وقتی تاثرات، ذہنی انقلابات اور رجحانات اور نت نئے حوادثات کے لیے اپنی جزوی تفصیلات اور فروعی جزئیات میں وقت کی صحیح رہنمائی انجام دے سکیں، اور موجودہ دور کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی یافتہ دنیا کے لیے بھی اسی طرح مشعل ہدایت کا کام دیں جس طرح گزشتہ دنیا کی عام فلاح و طمانینت کے لیے کامیاب ثابت ہو چکے ہیں۔ اور یہ صرف وہی اصول ہیں جن کی روشنی میں اسلام کا معاشی نظام اپنے حقیقی دور میں ایک زرعی تاریخ پیش کر چکا ہے اور جس کے لیے دوست اور دشمن دونوں نے خراج تحسین ادا کیا ہے۔ الغرض مذکورہ بالا تفصیلات کے پیش نظر یہ مناسب ہے کہ اسلامی نظام معیشت کو موضوع بحث بناتے وقت دنیا کے مختلف نظام معاشی کو بھی پیش نظر رکھا جائے تاکہ عدل و انصاف کی روشنی میں یہ موازنہ ہو سکے کہ دنیا کے باقی نظام اقتصادی میں اور اسلام کے نظام اقتصادی میں کیا فرق ہے، اور یہ کہ در حقیقت معاشی نظام کے حقیقی مقصد کو کون پورا کر سکتا ہے اور ان ہلاکت آفریں نظام حکومت سے نجات دلا سکتا ہے جنہوں نے اقتصادی ترقی کے نام پر حیات انسانی کو خس و خاشاک سے بھی زیادہ بے وقت بنا دیا ہے، اور جس انسان کی خوشحالی کے لیے یہ ڈھونگ رچایا گیا آہستہ آہستہ اسی کی تباہی و بربادی کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ ایک شبے کا جواب: آئندہ اوراق میں جس اسلوب کے ساتھ اسلام کے اقتصادی نظام کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کے مطالعے کے بعد سطحی نظر میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ موجودہ دور میں مختلف جماعتوں کے نام سے جس طرح منضبط نظریوں، مدون نظام عمل اور مخصوص عنوانوں کے ساتھ معنون معاشی نظام ضخیم کتابوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، مستقل علم و فن کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں، اس طرح اسلام کا معاشی نظام ایک جدا اور مستقل تدوین کی شکل و صورت میں مدون مخصوص نظریوں میں محدود اور خصوصی عنوانات سے معنون نظر نہیں آتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اسلام نے دور حاضر کی طرح یہ نہیں کیا کہ اول اقتصادی نظام کے عنوان سے ایک عنوان قائم کیا ہو اور اس کے تحت میں ایک خاص نظریہ یا چند مخصوص نظریے بیان کرتا اور پھر ان نظریوں کے پیش نظر مختلف فصول و ابواب میں اس کے نظام علمی و عملی پر بحث کر کے کسی مخصوص نام کے ساتھ اس کو موسوم کرتا۔ لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ صرف اس لیے کہ موجودہ دنیا کے جس قدر بھی نظام اقتصادی ہیں وہ عموماً انسانوں کی خود ساختہ اور ایسے فلسفے پر مبنی ہیں جن میں روحانیت اور مذہب کو یا سرے سے نظر انداز کر دیا گیا ہے یا اس کی نہاد یعنی بیس روحانیت اور مذہب کی مخالفت پر قائم کر کے اس کو فلسفیانہ رنگ میں ڈھال دیا گیا ہے۔ اسلام کا صالح معاشی نظام اجمالی تعارف: اس کے برعکس اسلام کا معاشی نظام ایک ایسے ہمگیر فلسفے پر قائم ہے جس کا نام اسلام ہے، جو عالمگیر دعوت اور ہمگیر انقلاب کا داعی ہے اور دنیا انسانی کی صرف معاشی اصلاح و فلاح کا ہی خواہشمند نہیں ہے بلکہ روحانی، مذہبی، اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی غرض ہر قسم کی دینی و دنیوی فلاح و بہبود اور رشد و ہدایت کا علمبردار ہے۔
وہ اس طرح ایک وسیع اور مکمل نظام کائنات کا مدعی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کا منتہی مقصد صرف دنیوی ترقی و کمال ہی نہیں ہے، بلکہ سعادت ابدی اور رضا الہی اس کی حیات کا کعبہ مقصود ہے۔ اس لیے وہ ہر شعبہ زندگی کے لیے ایک صالح نظام اجتماعی کا طالب ہے، اور انہی شعبہ زندگی کا ایک شعبہ صالح نظام معاش بھی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ انسان دنیا میں خدا کا نائب اور خلیفہ ہے، اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ حاکم مطلق یعنی اللہ رب العزت کی نگرانی میں ایک ایسی حکومت برپا کرے جو خلافت حقہ کہلا سکے، اور جس کا واضح یعنی لا گیور قوانین وضع کرنے والا انسان نہیں بلکہ خود احکم الحاکمین ہو، اور ان قوانین کی تنفیذ یعنی امپلیمنٹیشن اس کے نائب خلیفہ کے ہاتھ میں ہو۔ اور یہ حکومت اگر ایک جانب خالص روحانی اور اخلاقی برتری کی معلم ہو تو دوسری جانب عالم و کائنات کی سیاسی، مدنی اور معاشی ترقی و کمال کی حامل بھی ہو، اور ایسے صالح نظام کی حامل ہو کہ جس کی بدولت ساری کائنات نسل و قوم اور ملک و وطن کے محدود دائروں سے آزاد ہو کر یکساں طور پر عدل و نسبت یعنی ایکویٹی، امن و تمانیت اور خوشحالی و معاشی رفاہیت سے مالا مال ہو کر اس اعتراف پر مجبور ہو جائے کہ وہ ابدی سعادت کے حصول میں بھی اس کو اپنا رہنما اور قائد تسلیم کرنے لگے۔ گویا اس کا معاشی نظام اس حیثیت سے ایک فلسفیانہ علم و فن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی کاوشوں اور علمی و عملی موشگافیوں میں الجھا کر اصل مقصد سے محروم کر دے، بلکہ یہ معاشی نظام شعبہ ہے ایک مکمل نظام کا، اور اعلی کار اور وسیلہ ہے مقصد حقیقی کے حصول کی آسانی راہ کا۔ بہرحال جبکہ اسلام کی دعوت اور اس کا پیغام کائنات کے تمام شعبہ زندگی پر حاوی اور اس کا طریقہ کار ہمگیر اور عالمگیر وحدت اجتماعی کا مبلغ ہے، اور اس لیے اس کی رشد و ہدایت نہ صرف دنیوی زندگی تک محدود ہے بلکہ سعادت دارین سے وابستہ اور قائم ہے، اور دنیوی زندگی کی سعادت ابدی سعادت کے لیے ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو بلا شبہ اس کے لیے کسی طرح یہ موضوع نہیں تھا کہ وہ زندگی کے اس مخصوص شعبہ یعنی معاشی نظام کو اپنے مکمل نظام سے علیحدہ کر کے ایک خاص محدود نظریے اور خاص عنوان کے ساتھ ایک علیحدہ نظام کی حیثیت دیتا۔ بلا شبہ وہ ایک صالح معاشی نظام کا مالک ہے، مگر وہ نظام بھی تمام دوسرے نظام زندگی کے اصول و آئین سیاسی کی طرح ایک مکمل نظام قانون یعنی قرآن عزیز کا جز ہے، اور اس سے علیحدہ اپنی مستقل زندگی نہیں رکھتا۔ دنیا کو اسلام کے صالح معاشی نظام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی رائے۔ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں صالح اقتصادی نظام کی ضرورت پر بحث کرتے ہوئے اس حقیقت کو نمایاں کیا ہے کہ اسلام میں اقتصادی نظام کا اخلاقی اور مذہبی نظام کے ساتھ کس قدر گہرا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں، پارسیوں اور رومیوں کی معاشی بے اعتدالیاں۔ جب پارسیوں اور رومیوں کو حکومت کرتے صدیاں گزر گئی اور دنیوی تعیش کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا اور آخرت تک کو بھلا دیا اور شیطان نے ان پر غلبہ کر لیا، تو اب ان کی تمام زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ وہ عیش پسندی کے اسباب میں منہمک ہو گئے، اور ان کا ہر شخص سرمایہ اور تمول پر فخر کرنے اور اترانے لگا۔ انہیں دیکھ کر دنیا کے مختلف گوشوں سے وہاں ایسے ماہرین جمع ہو گئے جو بے جا عیش پسندوں کو داد عیش دینے کے لیے عیش پسندی کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے اور سامان عیش مہیا کرنے کے لیے عجیب و غریب دقیقہ سنجیوں اور نکتہ آفرینیوں میں مصروف نظر آنے لگے، اور قوم کے اکابر اس جدوجہد میں مشغول و منہمک رہنے لگے کہ اسباب تعیش میں کس طرح وہ دوسروں پر فائق ہو سکتے اور کس طرح ایک دوسرے پر فخر و مباحات کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے عمراء اور سرمایہ کے لیے یہ سخت عیب اور عار سمجھا جانے لگا کہ ان کی کمر کا پٹکا یا سر کا تاج 1,00,000 درہم سے کم قیمت کا ہو، یا ان کے پاس عالی شان سر بفلک محل نہ ہو جس میں پانی کے حوض، سرد و گرم حمام، بے نظیر پائیں باغ ہوں، اور ضرورت سے زائد نمائش کے لیے بیش قیمت سواریاں، حشم و خدم اور حسین و جمیل باندیاں موجود ہوں،
اور صبح و شام رقص و سرور کی محفلیں سرگرم ہو، اور جامع ثبوت سے شراب ارغوانی چھلک رہے ہوں، اور فضول عیاشی کے وہ سب سامان مہیا ہوں جو آج بھی عیش پسند بادشاہوں اور حکمرانوں میں دیکھتے ہو، اور جس کا ذکر قصہ طولانی کے مرادف ہے۔ مذکورہ معاشی بے اعتدالیوں کے مہلک اثرات: گمراہ کن عیش اور مضر معاشی تصرفات۔ غلط اور گمراہ کن عیش ان کے معاشی نظام کا اصل الاصول بن گیا، اور کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ یہ صرف نواب اور امراء کے طبقے ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ پوری مملکت میں ایک عظیم الشان آفت اور وبا کی طرح سرایت کر گیا تھا، اور عوام و خواص سب میں یہی جذبہ فاسد پایا جاتا اور ان کے معاشی نظام کی تباہی کا باعث بن رہا تھا۔ امن و سکون کی بربادی اور معاشی دست و برد کا آغاز۔ نتیجہ یہ تھا کہ مملکت کی اکثریت پر یہ حالت طاری تھی کہ دلوں کا امن و سکون مٹ گیا تھا، نا امیدی اور کاہلی بڑھتی جاتی تھی، اور بہت بڑی اکثریت رنج و غم اور آلام و مصائب میں گھری نظر آتی تھی، اس لیے کہ ایسی مفرطانہ عیش پرستی کے لیے زیادہ سے زیادہ رقوم اور آمدنی درکار تھی، اور وہ ہر شخص کو مہیا نہ تھی۔ البتہ اس کے لیے بادشاہ اور نو امراء اور حکام نے معاشی دستبرد شروع کر دی، اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ کاشتکاروں، تاجروں، پیشہ وروں اور اسی طرح دوسرے کارپردازوں پر طرح طرح کے ٹیکس عائد کر کے ان کی کمر توڑ دی، اور انکار کرنے پر ان کو سخت سے سخت سزائیں دی، اور مجبور کر کے ان کو ایسے گھوڑوں اور گدھوں کی طرح بنا دیا جو آبپاشی اور ہل چرانے کے کام میں لائے جاتے ہیں، اور پھر کارکنوں اور مزدور پیشہ لوگوں کو اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ وہ اپنی حاجات و ضروریات کے مطابق بھی کچھ پیدا کر سکیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ظلم و بد اخلاقی کی انتہا ہو گئی تھی۔ فاسد معاشی نظام کی بنیاد۔ اس پریشان حالی اور افلاس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اپنی اخروی سعادت و فلاح اور خدا تعالیٰ سے رشتہ بندگی جوڑنے کے لیے بھی مہلت نہ ملتی تھی، اور اس فاسد معاشی نظام کا ایک مکروہ پہلو یہ بھی تھا کہ جن صنعتوں پر نظام عالم کی بنیاد قائم ہے وہ اکثر یک قلم متروک ہو گئی، اور امراء اور رؤساء کی مرضیات و خواہشات کی تکمیل ہی سب سے بڑی خدمت اور سب سے بہتر حرفہ یعنی پروفیشن شمار ہونے لگا۔ اور جمہور کی یہ حالت تھی کہ ان کی تمام زندگی بد اخلاقیوں کا نمونہ بن گئی تھی۔ ان میں سے اکثر کا گزارا بادشاہ کے خزانوں سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہو گیا تھا۔ مثلاً ایک طبقہ جہاد کیے بغیر باپ دادا کے نام پر مجاہدین کے نام سے وظیفہ خالی کر رہا ہے، تو دوسرا مدبرین یعنی ایڈوائزر مملکت کے نام سے پڑھ رہا ہے، کوئی بادشاہ اور امراء کی خوشامد میں قصہ خوانی کر کے شاعری کے نام سے وثیقہ یعنی گرانٹ پا رہا ہے، تو کوئی صوفی اور فقیر بن کر دعا گوئی کے زمرے میں مالی استحصال کر رہا ہے۔ کسب معاش کے باوقار طریقوں کا فقدان۔ خلاصہ یہ کہ کسب معاش کے بہترین طریقوں کا فقدان تھا، اور ایک بڑی جماعت چاپلوسی، مصاحبت، چپ زبانی اور دربارداری کو ذریعہ معاش بنانے پر مجبور ہو گئی تھی، اور ایک ایسا فن بن گیا تھا جس نے ان کے افکار عالیہ اور ذہنی نشوونما کی تمام خوبیاں مٹا کر پست و ارذل زندگی یعنی لویسٹ اسٹینڈرڈ آف لائف پر قانے کر دیا تھا۔ پس جب یہ فاسد مادہ وبا کی طرح پھیل گیا اور لوگوں کے دلوں تک سرایت کر گیا، تو ان کے نفوس دنائیت و خست سے بھر گئے، ان کی طبع اخلاق کے صالح سے نفرت کرنے لگی، ان کے تمام اخلاق کریمانہ کو گھن لگ گیا، اور یہ سب اس فاسد معاشی نظام کی بدولت پیش آیا جو عجم و روم کی حکومتوں میں کار فرما تھا۔ بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاسد معاشی نظاموں کا خاتمہ اور صالح معاشی نظام کا آغاز۔ آخر جب اس مصیبت نے ایک بھیانک شکل اختیار کر لی اور مرض ناقابل علاج حد تک پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا، اور اس کی غیرت نے تقاضا کیا کہ اس مہلک مرض کا ایسا علاج کیا جائے کہ فاسد مادہ جڑ سے اکھڑ جائے اور اس کا قلع خامہ ہو جائے۔ تو اس نے ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا۔ وہ آیا اور اس نے روم و فارس کی ان تمام رسوم کو فنا کر دیا، اور عجم و روم کے رسم و رواج کے خلاف صحیح اصولوں پر ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی۔
اس نظام میں فارس و روم کے فاسد نظام کی قباحت کو اس طرح ظاہر کیا کہ معاشی زندگی کے ان تمام اسباب کو یک قلم حرام قرار دیا جو عوام اور جمہور پر معاشی دستبرد کا سبب بنتے اور مختلف عیش پسندیوں کی راہیں کھول کر حیات دنیوی میں بے جا انہماک کا باعث ہوتے ہیں۔ مثلا مردوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات اور حریر و دیبا یعنی کہ سلکی کپڑے کا استعمال، اور تمام انسانی نفوس کے لیے خواہ مرد ہوں یا عورت ہر قسم کے چاندی اور سونے کے برتنوں کا استعمال، اور عالیشان کوشکوں اور رفیع الشان محلات اور قصور کی تعمیر اور مکانوں میں فضول زیبائش و نمائش وغیرہ کے یہی فاسد نظام کے ابتدائی منازل اور معاشی نظام کی تباہی کا منشا و مولد ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو اخلاق کریمانہ اور نیک نہادی کے لیے معیار اور طاہر و پاک امور کے لیے میزان بنا دیا۔ اسی طرح اتفاقات پر بحث کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں، یہ واضح رہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا منشا اگرچہ بالذات عبادت الہی سے متعلق ہے، مگر عبادات کے ساتھ ساتھ اس منشا میں رسوم فاسد کو فنا کر کے اجتماعی زندگی میں بہترین نظام کا قیام بھی شامل ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اور اسی لیے اس مقدس ہستی کی تعلیم میں رہبانیت کو اخلاقی حیثیت نہیں دی گئی بلکہ انسانوں کے باہم اختلاط و اجتماع کی زندگی کو ترجیح دی گئی ہے۔ لیکن اس اجتماعیت کا امتیاز یہ قرار دیا ہے کہ اس کے معاشی نظام میں نہ دولت و ثروت کو وہ حیثیت حاصل ہو جو عجمی بادشاہوں کے یہاں حاصل تھی، اور نہ ایسی کیفیت ہو کہ تمدن سے بیزار دہقان اور وحشی لوگوں کی طرح ان کی معیشت ہو۔ بس اس مقام پر دو متعارض قیاس کام کر رہے ہیں، ایک یہ کہ نظام معیشت میں دولت و ثروت ایک محبوب و محمود یعنی اپریشیٹڈ شے ہے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح اصول پر قائم ہے تو اس کی بدولت انسانوں کا دماغی توازن اعتدال پر رہتا اور اس سے ان کے اخلاقی کریمانہ صحیح اور درست رہتے ہیں۔ پھر انسان اس قابل بنتا ہے کہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہو، اس لیے کہ بے کسانہ اور مجبورانہ افلاس سوء تدبیر اور مزاج کے اختلال کا باعث ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نظام معیشت میں دولت و ثروت ایک بدترین چیز ہے جبکہ وہ باہمی مناقشات اور بغض و حسد کا سبب بنتی ہو، اور خود اہل دولت و ثروت کے اطمینان قلب کو تعب اور حریصانہ کدوکاوش کے زہر سے مسموم کرتی اور قوموں کو استحصال بالجبر اور دوسروں پر معاشی دستبرد کے لیے آمادہ کرتی ہو، کیونکہ اس صورت میں یہ بد اخلاقی کے مرض میں مبتلا کر دیتی اور آخرت اور یاد الہی یعنی روحانی زندگی سے یکسر غالب و بے پرواہ بنا دیتی اور مظلوموں پر نتنے مصائب کا دروازہ کھولتی ہے۔ لہذا پسندیدہ رائے یہ ہے کہ دولت و ثروت نظام معیشت میں ایسا درجہ رکھتی ہو جو توسط اور اعتدال پر قائم ہو اور افراط و تفریط سے پاک ہو، اور یہ صحیح معاشی نظام کے بغیر ناممکن ہے۔ پس اسلام نے اپنا یہ فرض اس طرح انجام دیا کہ اسود و احمر، عجم و عرب، غرض تمام عالم کے لیے اپنے مکمل نظام یعنی قرآن میں نظام اقتصادی سے متعلق چند اصول اور اساسی قوانین بیان کر دیے جو رہتی دنیا تک ہر عقل سلیم اور فطرت مستقیم کے نزدیک یکساں طور پر واجب العمل اور قابل قبول ہوں، اور اس کی تشریح و تفصیل میں دور نبوت و خلافت راشدہ نے ودیم النظیر عملی پروگرام پیش کیا جس کے حسن و کمال کا اعتراف دوست اور دشمن دونوں نے یکساں طور پر کیا، اور جو کتابی فن بننے کی جگہ اپنے مقصد وجود کے لحاظ سے ہر فرد انسانی کی خوشحالی اور رفاہیت کا حامل ثابت ہوا۔ الحاصل اسلام کا پیش کردہ اقتصادی نظام جو آئندہ صفحات میں سپرد قلم کیا جا رہا ہے انہی اصولوں پر مبنی ہے جن کا داعی قرآن عزیز ہے اور جن کی شرح و تفسیر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی فقہ نے بیان کی ہے۔ اس تمہید کے بعد یہ مناسب ہے کہ اول ان مبادیات کو بیان کر دیا جائے جو ایک صالح معاشی نظام کے لیے اصول موضوعہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر اسلام کے معاشی نظام کی وضاحت کی جائے، اور اس کے بعد اسلامی معاشی نظام کا دوسرے نظام معاشی سے موازنہ کیا جائے
تاکہ اصل حقیقت منقع و روشن ہو جائے۔ اصول موضوعہ: کائنات ہستبوت میں ایک سالے معاشی نظام کی اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ ہر ایک انسان میں یہ فطری جذبہ موجود ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی بخشی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر یہ انفرادی جذبہ جب زندگی کی کشمکش اور وسائل حیات کی کشمکش میں ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے، قانون فطرت جو کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے تمام کائنات پر حاوی ہے، ہر ایک انسان کو اجتماعی زندگی بسر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن یہ حیات اجتماعی بغیر کسی ایسے نظام کے متصور نہیں ہو سکتی جب تک ان کے درمیان ایسا تعاون و اشتراک موجود نہ ہو جس کی بنیاد عدل اور حق کی معیشت کے مسافات پر قائم ہو، تاکہ وہ صالح معاشی نظام کے لیے کلید بن سکے۔ اور اس قسم کا تعاون و اشتراک جب ہی عالم وجود میں آ سکتا ہے کہ نظام معاشیات میں حسب ذیل اصول کار فرما ہوں۔ نمبر 1، وہ نظام ہر متعلقہ فرد کی معاشی زندگی کا کفیل ہو اور اپنے دائرہ عمل میں کسی بھی فرد کو معاشی زندگی سے محروم نہ رکھتا ہو۔ نمبر 2، ایسے اسباب و وسائل کا کارآمد کرتا ہے جو معاشی دستبرد کا موقع مہیا کر کے افراد انسانی کے درمیان ظلم و استبداد کی راہیں کھولتے اور معاشی نظام کے فساد کا موجب بنتے ہوں۔ نمبر 3، دولت اور اسباب دولت کو کسی خاص فرد یا محدود جماعت کے اندر سمٹ آنے اور اس فرد یا جماعت کو نظام معیشت پر قابض و مسلط ہونے سے باز رکھتا ہو، تاکہ معاشی نظام تمام کائنات انسانی کی فلاح کی بجائے مخصوص طبقوں کے اغراض کا اہلکار بن کر نہ رہ جائے۔ نمبر 4، محنت اور سرمایہ کے درمیان صحیح توازن ٹرو بیلنس قائم کرتا اور ایک کو دوسرے کی حدود پر غاصبانہ دستبرد سے بچاتا ہو۔ معاشیات کے جدید نظریے ماڈرن تھیوریز آف اکنامکس۔ ان اصولوں پر تفصیلی نظر ڈالنے سے قبل یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ موجودہ علمی دور میں علم معاشیات کے متعلق جو موشگافیاں کی گئی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ معاشیات پر جن نقطہ نظر سے بحث کیا جانا ممکن ہے وہ 3 ہیں: مابعد طبیعتی علمی نقطہ نظر، میٹا فزیکل سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو، طبیعتی علمی نقطہ نظر فزیکل سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو، اور تمدنی نقطہ نظر ان کا سوشل پوائنٹ آف ویو۔ اور علماء معاشیات ان کو حسب ترتیب معیاری نقطہ نظر، ترتیبی نقطہ نظر اور افہامی نقطہ نظر سے تعبیر کرتے ہیں۔ معاشیات معیاری۔ معاشیاتی معیاری کس سے کہتے ہیں؟ اس کو معاشیاتی علوم کے ایک ماہر کی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں، معاشیات معیاری کا مقصد معیشت موجودہ کی تشریح و توجیہ نہیں بلکہ معیشت صحیحہ کا پتہ چلانا ہے۔ وہ محض یہ معلوم کرنے پر قانع نہیں کہ معاشی کل پرزے کیسے کام کرتے ہیں، بلکہ وہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ معاشی کل ہونے کیسے چاہیے۔ معاشیات معیاری کا مطمع نظر بہت بلند ہے۔ وہ تو مقاصد معاشی کی تعیین کرنا چاہتی ہے اور اس تعیین مقاصد کو وہ علم سائنس کا کام بتاتی ہے۔ وہ ان ازلی اور ابدی قوانین کے انکشاف کو اپنا فریضہ عملی جانتی ہے جو سارے عالم اخلاقی میں رائج ہیں اور جن کے زیر فرما معیشت انسانی کا علاقہ بھی ہے۔ ان کا مقصد تلاش اور مطلوب جستجو معیشت صحیحہ ہے، یعنی وہ معیشت جو مقصد حیات انسانی اور مقصد کائنات کے مطابق اور ان سے ہم آہنگ ہو۔ یہی معیشت صحیحہ و صالحہ ان معیاریوں کا مرکز تصور ہے جس سے دوسرے تمام مسائل مثلا مناسب اور صحیح اجرت، مناسب اور صحیح قیمت، مناسب اور صحیح تقسیم دولت، سود کا جواز و عدم جواز خود بخود طے ہو جاتے ہیں۔ ان کے نظام میں قدر اعلیٰ معیشت صحیحہ ہے، باقی سب اس سے ادنا اور اس کے ماتحت قدریں ہیں۔ معاشیات کا کام یہ ہے کہ اس قدر اعلیٰ کا پتہ چلائے، ماتحت قدروں کی اس سے مناسب اور مطابق تشکیلات کو معلوم کرے اور جو معاشی ادارے واقعی موجود ہیں ان کو اس معیار پر پرکھ کر ان کی کھڑے کھوٹے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرے۔ ترتیبی معاشیات۔ ترتیبی معاشیات ان میں طبیعت کی ایک شاخ ہے جو علوم طبیعی کی اساس و بنیاد پر اپنی عمارت استوار کرتی ہے۔ مگر عملی زندگی میں اس کی قدر و اہمیت کے اعتراف کے باوجود اس کا سنگ بنیاد کیا ہے وہ محترم مصنف کے اس پارہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان تینوں گروہوں معروضیے، موضوعیے،
ریاضیاتی میں قدر مشترک یہ ہے کہ سب کے سب فلسفے کے مقابلے میں علم کے حامی ہیں، یعنی جو کچھ ہے اس سے بحث کرنا چاہتے ہیں، جو ہونا چاہیے اس سے سروکار نہیں رکھتے، تمام مافوق التجربہ اور مابعد طبیعی میٹافزیکل عناصر سے اپنے علم کو پاک اور صاف رکھنا چاہتے ہیں اور معاشیات میں اخلاقی احکام کے سختی سے مخالف ہیں۔ ان سب کے نزدیک علوم طبیعی زیادہ مکمل علوم ہیں، انہی سے تمام دوسرے علوم میں خصوصاً معاشیات میں نمونے کا کام لینا چاہیے۔ لہذا ترتیبی معاشیات کا مقصد یہ ہے کہ قوانین مرتب کرے تاکہ ہر منفرد مظہر معاشی کو کسی قانون کے تحت میں بحیثیت ایک مخصوص دفعہ کے لایا جا سکے، کہ یہی ان کے نزدیک علم کی کل کائنات ہے۔ علم المعیشت کے مشاہیر علماء یورپ اسی نظریے کے حامی ہیں، مثلا جان اسٹارٹ مل، کارل بنگر، کارل مارکس، پیٹو وغیرہ۔ افہامی معاشیات کو علم تمدن کا ایک جز سمجھنا چاہیے، اور تمدن سے بھی وہ تمدن مراد ہے جو انسان ہی کا تمام ساختہ پرداختہ ہے، اس لیے کہ افہام کی بنیاد و اساس اس اصول پر قائم ہے کہ ہم جنس ہی کے لیے ہم جنس کا سمجھنا ممکن ہے، چنانچہ اس کی تعبیر جو کی جاتی ہے۔ افہام کا یہ نظریہ علم ان بنیادی افکار پر مبنی ہے کہ ہم جنس کا علم یعنی ہم جنس کا سمجھنا ہم جنسی کے لیے ممکن ہے، اور یہ کہ ہم پورے طور پر اور ہر پہلو سے اس چیز کو جان سکتے سمجھ سکتے ہیں جسے ہم بنا بھی سکتے ہیں۔ مظاہر تمدن کے فہم کی کوشش میں چونکہ مدرک بھی ذہنی اور مدرک بھی تشکیل ذہنی، اسی لیے ہم دونوں ہم جنس ہیں اور اس لیے پورا علم ممکن ہے، اور پھر سارا تمدن آدمی کا ساختہ پرداختہ یعنی کہ مین میڈ ہے، اسی نے اسے بنایا ہے، اس لیے یہ اسے سمجھ سکتا ہے۔ قدرت چونکہ ذہن انسانی کی خارجی شکل نہیں ہے بلکہ امر الہی کی خارجی تشکیل ہے، قدرت انسانی کی ساختہ پرداختہ بھی نہیں، اس لیے قدرت کا سمجھنا، قدرت کا پورا حقیقی علم ذہن انسانی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن معاشیات افہامی چونکہ صرف تمدن کے ٹکڑے کو سمجھنا چاہتی ہے، متمدن زندگی یا انسانی زندگی کے مقصد و منشا مضمر کا پتہ چلانا نہیں چاہتی، اسی لیے افہامی معاشیات فلسفہ یا مابعد طبیعیات یا مذہب نہیں بلکہ سیدھا سادہ تجربی یعنی جماعتی تمدنی علم ہے۔ یہ ہیں علم معیشت کے وہ نظریے جو موجودہ دور میں اس تمدنی علم کے معنیات سمجھے جاتے اور اس کو ایک علم و فن کی حیثیت بخشتے ہیں۔ اسلامی معاشی نظریہ اور جدید نظریے۔ لیکن اسلامی نظام معیشت کے حدود ان نظریوں سے زیادہ وسیع اور اس کی پرواز فکر رینج آف تھاٹ ان سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ وہ جیسا کہ گزشتہ سکول میں کہا جا چکا اور آئندہ تفصیلی طور پر آئے گا، اپنے معیاری نقطہ نظر میں ان تمام افکار کا بھی حامل ہے جن کا ذکر مقالہ میں موجود ہے، اور ان سے وسیع تر افکار کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ اسی طرح وہ افہامی نقطہ نظر سے بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ نافع نظام عمل کا بانی اور مؤسس ہے۔ اسلامی معاشی نظریہ اور معیاری معاشیات کا نظریہ۔ مثلا جبکہ معیاری معاشیات کا اساسی تصور معیشت صالحہ کا تصور ہے، تو گزشتہ سطور میں اسلامی نظام معاش میں معیشت صالحہ کی جو تشریح کی گئی ہے، کیا اس سے بڑھ کر معیشت کے صالح ہونے کا تصور کسی بھی معاشی نظام میں موجود ہے؟ اور کسی معاشی نظام کا نظریہ فکر اس معراج اور رفعت پر پہنچا ہے کہ وہ معاشی نظام کی غرض و غایت صرف رفع حاجات و احتیاجات کے وسائل کی درمیانی خلیج کو پر کرنا ہی قرار نہ دیتا ہو، بلکہ اس کو ذریعہ بناتا ہو اقوام کی باہمی اخوت و ہمدردی اور مساوات و مواسات کا، اور وسیلہ قرار دیتا ہو اخلاق رفعت اور ابدی سعادت کے حصول کا۔ اسلامی معاشی نظریہ اور افہامی معاشیات کا نظریہ۔ اور جبکہ افہامی معاشیات کا نقطہ نظر اور فکر کی جگہ موجودہ ہے، عملی معاشیات کا محور و مرکز ہے، اور تمدن کے اس شعبہ کو جماعتی، تمدنی اور تجرباتی حیثیت سے بروکار لاتا ہے، تو آئندہ صفحات اس امر کی شہادت دیں گے کہ تمدن کے اس ٹکڑے کو جس طرح اسلامی علم المعیشت نے سلجھایا اور اس کو طبقاتی جنگ اور سرمایہ کے غلبے دونوں سے جدا رہ کر جس طرح عملی کسوٹی پر کسا اور
تجرباتی خراج پر اتارا، اس سے بہتر اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دوسرا کوئی نظام عمل نظر نہیں آتا۔ اسلامی معاشی نظریہ اور ترتیبی معاشیات کا نظریہ۔ رہا ترتیبی معاشیات کا نظریہ تو وہ اپنی فلسفیانہ اور طبیعتی نقطہ نظر کے اعتبار سے اسلامی نظریہ معاشیات سے بالکل جدا بلکہ متضاد ہے۔ البتہ اس کے باوجود بھی اس کے چند جزوی پہلو جو اس نظریے کی پابندی سے الگ خود اپنی جگہ مستقل ہونے کی حیثیت سے اپنے اندر بعض خوبیاں رکھتے ہیں، سو اسلام کا نظام معاشی ان خوبیوں سے بھی خالی نہیں ہے۔ مثلاً جبکہ معاشی نقطہ نظر میں سب سے پہلا معاملہ ان اعمال سے وابستہ ہے جو حاجات کی وسائل کی درمیانی خلیج کو کاٹتے ہیں، تو خواہ کسی اسلوب سے بھی ہو، ان اعمال میں نقص و کمال اور تنزل و ترقی کا ہونا لازمی ہے، اور یہی سبب بن جاتا ہے ایک ایسے فلسفے کا جو ترتیبی درجات پر بحث کرتا اور ان کے نقص و کمال کو واضح کرتا ہے۔ اور یہ اسلامی معاشیات میں اگرچہ کوئی خاص فن کی حیثیت نہیں رکھتا، تاہم حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے اس کو اتفاقات کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور اس کے مختلف درجات قائم کیے ہیں اور ان کو عملی معاشی نظام، تدبیر منزل، سیاست وغیرہ کے لیے ذریعہ اور وسیلہ کی حیثیت دی ہے۔ بس موجودہ علم المعیشت کے یہ نظریے ایک علم و فن کی حیثیت سے اسلامی معاشیات میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، اور وہ اس قسم کے فنی اور علمی کاوشوں کے مقابلے میں ایسے اصول اور ان اصول کے ماتحت ایسے عملی نظام کا داعی ہے جو انسانوں کی عام رفاہیت، خوشحالی اور ان کے امن و اطمینان کے لیے اعلیٰ کار بنے، اور معاشی راہ سے انسانوں کے درمیان غالب و مغلوب اور ظالم و مظلوم کی تقسیم کو مانے ہوں۔ جدید معاشیات کی ناکامی۔ تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ جدید علمی دور من جملہ دیگر علوم و فنون کے علم و معیشت کو بھی بڑی حد تک ایک علم و فن کی حیثیت حاصل ہے، اور بڑے بڑے علماء یورپ و ایشیا نے اس پر ضخیم تصانیف پیش کی ہیں، لیکن اس تمام اور چنی و چنا کے باوجود علم و معیشت کا اصل مقصد یعنی عام رفاہیت و خوشحالی آج تک منقطع بنی ہوئی ہے، اور دولت و ذرائع دولت سب سمٹ کر ایک مخصوص طبقے کے ہاتھ میں اس طرح آ گئے ہیں کہ عام انسانی آبادی کے لیے زندگی موت سے زیادہ بھیانک بن گئی ہے۔ بخلاف اس یعنی دور نبوت و خلافت راشدہ کے کہ وہاں معیشت کی یہ علمی و فنی موشگافیاں اگرچہ عنقا تھی، مگر عام خوشحالی اور رفاہیت کا یہ عالم تھا کہ بلا لحاظ مسلم و کافر، مومن و مشرک، مرد و عورت، صغیر و کبیر اور اجیر و مستاجر سب ہی امن و اطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے اور معیشت میں فارغ البال تھے، اور تاریخ اس بات کا مواد فراہم کرتی ہے کہ اس دور میں ایک وقت مملکت اسلامیہ کے اندر ایسا آیا کہ لوگ صدقات کے مال کے لیے پھرتے تھے مگر اس کا قبول کرنے والا ہاتھ نہ آتا تھا۔ معاشی نظام کا منشا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا میں کوئی کام بغیر کسی منشا اور موٹیو کے وجود پذیر نہیں ہوتا، اور ہر عمل کے پشت پر ایک خاص ذہنیت کار فرما ہوتی ہے۔ بس کسی معاشی نظام کے صالح و فاسد ہونے کا معیار بھی اس کے محرکات اور اس کے منشا کے صالح و فاسد ہونے پر موقوف ہے۔ سو اگر اس پشت پر فاسد ذہنیت کام کر رہی ہے اور اس کے محرکات سر تاثر فاسد ہیں تو بلا شبہ وہ نظام فاسد نظام ہے، اور اگر اس کی پشت پناہی ایک صالح ذہنیت کر رہی ہے اور اس کے تمام تر محرکات صالح اور اس کا منشا خیر ہی خیر ہے، اس نظام کے صالح ہونے میں پھر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس اصول کے پیش نظر جب ہم معاشی نظام پر گہری نظر ڈالتے ہیں اور فکر عمیق سے کام لے کر جانچتے ہیں تو اس کے محرکات و منشا یا اس سے متعلق ذہنیت کو صرف دو صورتوں میں محدود پاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ زیادتی نفع کمانے کا محرک۔ ایک یہ کہ معاشی نظام کو اس لیے قائم کیا جائے کہ اس کے ذریعے سے زیادہ نفع کمایا جائے اور اس کو لین دین اور سودے کی اسپرٹ رکھا جائے تاکہ حل میں مزید کا نعرہ نفع بازی اور فائدہ طلبی کسی حد پر بھی جا کر ختم نہ ہو سکے۔ یہ نظریہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کا بانی اور مؤسس ہے، اور اسی کے زیر اثر یہ نظام پھلتا اور پھولتا ہے۔
فورڈ کمپنی کا مالک کروڑپتی اور اربپتی ہونے کے باوجود بھی مارکیٹ میں ترقی اور اضافے ہی کا خواہش مند رہتا ہے، کیونکہ وہ معاشی نظام کے جس ماحول میں جدوجہد کر رہا ہے اس کی بنیاد زیادہ سے زیادہ نفع کمانے اور سودے بازی پر قائم ہے، اور یہ صرف ارباب دولت و ثروت ہی کو اور زیادہ بلند کرتا ہے اور باقی تمام انسانی آبادی کو افلاس و احتیاج سے دوچار بنا دیتا ہے۔ ضروریات زندگی اور رفع حاجات کا محرک، جہاں رفع حاجات اور تکمیل ضروریات یعنی فلفلمنٹ آف نیڈز کہ وہ محرکات کام نہیں کرتے جو عام رفاہیت کا پیغام لائیں اور عام خوشحالی کو بحال کریں۔ دوسری یہ کہ معاشی نظام کا محرک و منشا نفع بازی نہ ہو بلکہ ضروریات زندگی کی تکمیل اور رفع حاجات ہو، اور اس کے منصہ شہود پر لانے کے لیے صرف یہ ذہنیت کام کر رہی ہو کہ انفرادی اور اجتماعی احتیاجات کو پورا کیا جائے، نہ کہ زیادہ سے زیادہ نفع کو پیش نظر رکھا جائے۔ اسلامی معاشی نظام کا محرک و منشا، معاشی نظام کے ان ہر دو محرکات موٹیوز یا ہر دو ذہنیتوں انٹینشنز میں سے اسلام ایک ایسے معاشی نظام کا بانی اور مؤسس ہے کہ جس کی بنیاد صرف کائنات انسانی کی رفع حاجات و ضروریات اور انفرادی و اجتماعی احتیاجات کی تکمیل پر قائم ہے۔ وہ معاشیات کو دولت مندوں کے درمیان نفع کی دوڑ کا میدان نہیں بنانا چاہتا، بلکہ رفع حاجات و تکمیل ضروریات کے لیے ایک مفید اور نفع بخش ذریعہ بنا کر اس کی افادیت کو عام کرنا چاہتا ہے۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد، گویا اس نظام معیشت میں بلا شبہ زیادہ سے زیادہ کمانے والے افراد موجود ہوں گے، کیونکہ سعی و کسب کے بغیر کوئی مومن زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن جو فرد جتنا زیادہ کمائے گا اتنا ہی زیادہ انفاق پر مجبور بھی ہوگا، اور اس لیے افراد کی کمائی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی زیادہ جماعت بحیثیت جماعت کے خوشحال ہوتی جائے گی۔ قابل اور مستعد افراد زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، لیکن صرف اپنے ہی لیے نہیں کمائیں گے بلکہ تمام افراد قوم کے لیے کمائیں گے۔ یہ صورت پیدا نہ ہو سکے گی کہ ایک طبقہ کی کمائی دوسرے طبقوں کے لیے محتاجی و مفلسی کا پیغام ہو جائے، جیسا کہ اب عام طور پر ہو رہا ہے۔ مذکورہ مباحث کا خلاصہ اس تمام تر تفصیل کے بعد اب بھی غور کیجئے کہ جس معاشی نظام کے کل پرزے اس طرح ڈھالے گئے ہوں، اس کا نشو و نما اور اس کی ترقی ایسے ترتیبی اجزاء پر قائم ہو جو صرف طبیعیات ہی تک آ کر نہ ٹھہر جائیں، اخلاقی اور مذہبی محاسن کو بھی اپنی آغوش میں لیں، بلکہ مذہب اور دستور الہی کے زیر فرمان عالم وجود میں آئیں اور اس کے محرک کی فلاح الدارین اور سعادت کائنات کے وہ اصول ہوں جن میں معاشیات رفع حاجات اور تکمیل و ضروریات کے لیے ہو، نہ کہ زیادہ سے زیادہ سودا بازی اور نفع طلبی کے لیے۔ تو ایسے صالح اور صحیح نظام معاشی کا وجود بلا شبہ دنیا کے لیے پیغام رحمت اور دعوت امن و سلامتی ہے۔ الحاصل اسلامی معاشی نظام ایک ایسا بہترین نظام ہے جو اپنے اندر علم المعیشت کے جدید و قدیم تمام نظام مذہبی و عقلی کے تمام محاسن سمے ہوئے ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوبیوں کا مالک ہے۔ وہ ان کے معائب و نقائص سے یکسر خالی بلکہ ان کے مسموم اثرات کا بے نظیر تریاق یعنی اینٹی نوڈ ہے۔ وہ ان تمام محاسن کے علاوہ اس کو یہ برتری حاصل ہے کہ وہ انسانوں کے دماغ کے اختراع نہیں ہے کہ جس کی بنیاد انتقام یا طبقاتی منافرت جیسی خواب کاریوں پر رکھی ہو، بلکہ وہ نظام کائنات کے خالق کا بتایا ہوا نظام ہے۔